قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ ربک محمد سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج بہت ہی مبارک دن ہے، اردو کے حساب سے بھی اور ہندی کے حساب سے بھی. آج کی انگریزی تاریخ 15 اگست سن 2025 اور اردو تاریخ 21 صفر المظفر 1447 ہجری. ابھی مغرب کے بعد ٹائم چینج ہو گئی، اس لیے دن میں 20 تھی، ابھی 21 ہو گئی. چنانچہ آج کا دن مبارک اس لیے ہے کہ آج سے 79 سال پہلے ہمارا دیش بھارت، جو کہ انگریزوں کے غلامی میں جکڑا ہوا تھا، جد و جہد کے بعد، کوشش و کاوش کے بعد اس ہندوستان کی سرزمین کو انگریزوں کے ناپاک قدم سے آزاد کرا دیا گیا. اور یاد رکھیے کہ آپ کو کوئی بھی نعمت ملے، آپ کا کوئی بھی کام بنے، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوا کرتی ہے، ہر کام میں پروردگار عالم کی مدد ہوا کرتی ہے. اور ایک بات بتاؤں، بڑی پیاری بات، جو اب ہمارا 15 اگست اور سن 1947 کو ہمارا بھارت آزاد ہوا نا، اس وقت جو مہینہ تھا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اس وقت جو دن تھا وہ تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. اور اس وقت جو تاریخ تھی اور جو رات تھی وہ 27 رمضان المبارک کی تاریخ تھی اور شب قدر کی رات تھی. یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، یہ پوائنٹ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. مسلمانوں کو بس اتنا معلوم ہے کہ گاندھی جی نے یہ عمل کیا، بے شک کیا، ہمارا انکار نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی قربانیاں نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس پورے آزادی کے بھارت کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر کسی کا رول ہے تو وہ گاندھی جی کا رول ہے. بہت انہوں نے کوششیں کی، بہت کاوشیں کی، ہمیں کسی پر کوئی ٹپڑی ہے ہی نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ذرا اپنی تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اپنی ہسٹری کو بھی پڑھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جب جنگ میں جاتے تھے، اللہ رب العالمین کے جنگ میں لڑا کرتے تھے، ماہ رمضان میں لڑا کرتے تھے، روزے رکھ کر کے لڑا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انہیں رمضان المبارک کے پاک مہینے میں آزادی عطا فرماتا تھا، ویسے ہی ہمیں اور آپ کو اس سرزمین ہندوستان کو اللہ نے اگر آزادی دلائی تو 15 اگست سن 1947 27 رمضان المبارک 1336 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی ہے. تو جہاں پر ہمیں وہ پہلو پر غور کرنا ہے، وہیں پر ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے. اور یاد رکھیے مسلمانوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بڑی کوششیں کی. مسلمانوں نے اس ہندوستان کی سرزمین کو آزاد کرانے کے لیے بڑی کوششیں کی، سب نے کوششیں کی، بڑی محنت کیا، بہت کوششیں کی، تب جا کر کے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا. میں ادھر آتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، قرآن مقدس ہے، پارہ نمبر 25 ہے، سورہ شورى ہے اور صفحہ نمبر 5 ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قل اے نبی آپ فرمائیے، لا اسألكم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس آیت کا مطلب کیا ہے. قل اے نبی آپ فرمائیے، ذرا توجہ دیجیے گا، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی نعم البدل نہیں مانگتا. کس کام کا؟ ارے ہم اور آپ گمراہی میں جی رہے تھے، اس دور کے لوگ گمراہی میں جی رہے تھے،
اس دور کے لوگ روشنی کو چھوڑ کر کے اندھیروں میں جی رہے تھے، ایک خدا کی عبادت کرنے کے علاوہ کروڑوں خداؤں کی عبادت کر رہے تھے، لوگ طرح طرح کے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے بڑھ کر کے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، لوگوں کو ایمان کی دولت دی۔ تو اللہ فرماتا اے نبی آپ فرماؤ، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہارے پاس ایمان لے کر کے آیا، سب سے بڑھ کر کے تمہارے پاس اللہ کا وہ کلام لے کر کے آیا جس قرآن کی طرف کوئی دوسری اور کتاب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تمہارے پاس دین لے کر کے آیا، میں تمہارے پاس اللہ رب العالمین کے پیغامات لے کر کے آیا، میں نے تمہارے پاس اللہ کی عطا کردہ نعمتیں لے کر کے حاضر ہوا، مگر اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے اتنے پیسے لا کر کے دو۔ یاد رکھیے علماء جو ہمیں دین بتاتے ہیں، جو ہم تک یہ دین پہنچا یہ قربانیوں کے تحت پہنچا ہے۔ آج ہمیں لگتا ہے نا کہ دین بڑی آسانی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ بے شک کوئی شک نہیں، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو دین اسلام میں داخل ہو گئے، بے شک یہ ہمارے لیے آسانی ہے، مگر ذرا اگر اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں، اسلام کتنی شدتوں کے ساتھ پھیلا، کتنی جد و جہد کے ساتھ پھیلا، جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ صحابہ اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے جنگ و جہاد کیا کرتے تھے، رات رات بھر جنگ کیا کرتے تھے، کئی کئی مہینے تک راہ خدا میں سفر کیا کرتے تھے، تب جا کر کے یہ دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ آج جو ہم اور آپ بیٹھے ہیں 40ویں کی نسبت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 محرم الحرام سے آج 40ویں کی نسبت سے جو اس محفل میں بیٹھے ہیں، تو یہ اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ امام حسین نے میدان کربلا میں خود بھی اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے ساتھ 72 لوگوں کو بھی قربان کیا اور قربان کر کے اس دین کی حفاظت فرمائی، تب جا کر کے یہ دین بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک اور آپ تک پہنچتا ہوا نظر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے یہ دین ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ کئی کئی قربانیاں دی گئی۔ خود امام حسین نے خود کو قربان کیا، اپنا 6 مہینے کا بیٹا حضرت علی اصغر کو قربان کیا، اپنے 18 سال کے بیٹے حضرت علی اکبر کو قربان کیا، اپنے 20 یا 21 سال کے بھتیجے حضرت قاسم کو قربان کیا، اپنے 6 سال کے بھانجے اونو محمد کو قربان کیا۔ ایسے ہی نہیں ہم تک اسلام پہنچایا جناب کہ بڑے آسانی کے ساتھ نہیں، بلکہ صحابہ جب جنگ کیا کرتے تھے، صحابہ جب لڑا کرتے تو وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ میرے بعد میں انتقال کر جاؤں گا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ نہیں نہیں، ان کی تو بس ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی خواہش تھی کہ بس یہ دین اسلام کسی طرح اس کی تحفظات کی جائے، اس اسلام کو کسی طریقے سے اپنے خون کو دے کر کے اگر اس کو پختہ کیا جا سکتا ہے، اس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، تو وہ لوگ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے خود کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ اپنے جان تن من دھن سب کچھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتے تھے، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی چیز کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 2 لوگوں میں جنگ قائم ہے، جنگ قائم ہے، اگر ایک انتقال کر جائے یا ایک شہید ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بچ گیا ہے وہ جیت جاتا، لیکن ذرا قربان تو جائے کربلا کے میدان پر، کربلا کے میدان پر قربان جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر کے بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے زندہ باد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ یہ تھا، یزید کا کہنا یہ تھا کہ اے حسین آپ میری بیعت کر لیجئے، آپ میری بات مان لیجئے، اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے اور جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں بس اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاتھ تو دینا دور کی بات ہے، میں تم کو ہاتھ تو دینا دور کی بات ہے، میں اپنی زبان سے بھی اقرار نہیں کروں گا کہ اے یزید میں تمہاری بات مانتا ہوں، بلکہ سنو میرا یہ معاملہ ہے، میں نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، سنو یہ گردن تو کٹا سکتا ہوں مگر یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ میں گردن تو کٹا سکتا ہوں، میں اپنی جان کی قربانی تو دے سکتا ہوں، مگر یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے کر کے میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا تاکہ آنے والے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو رسوائی کا کام کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین نے ذرا ایک امیجن کریں، حالانکہ یہ تو ناممکن ہے، محال ہے، مگر ایک بات ذرا سوچیں،
کہ حضرت امام حسین نے اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہوتا تو کیا ہوا ہوتا؟ ہوا یہ ہوتا کہ امام حسین میدان کربلا میں شہید نہیں ہوتے۔ اور آج جو اسلام کا جو قانون ہے، آپ نماز پڑھیں پنجگانہ، یزید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بے نمازی تھا، یزید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بے نمازی تھا، یزید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ناچ دیکھا کرتا تھا بندروں کا، یزید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شراب پیا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین نے اس کی بات نہیں مانی۔ سردار ہونے کے بعد بھی یزید سردار بنا تھا نا، بادشاہ بنا تھا، بادشاہ ہونے کے بعد بھی، سردار ہونے کے بعد بھی اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، پاور اس کے ہاتھ میں تھی۔ ان تمام کی تمام چیزوں کو حضرت امام حسین نے ٹھوکر مارا اور مار کر کے یہ بتا دیا، سنو میں علی کا بیٹا ہوں، کسی غیرے کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نانا جان کی امانت میرے پاس ہے، نانا جان کی امانت میرے پاس ہے، میں تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہاتھ اپنا، پھر اس دین اسلام کا کیا ہوگا؟ حضرت امام حسین نے خود کو قربان کیا، اپنا پورا کنبہ قربان کیا، اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا، اور قربان کر کے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، ظالم کتنا ہی پاورفل ہو، ظلم کرنے والا کتنا ہی اقتدار والا ہو، کتنا ہی طاقت والا ہو، مگر یاد رکھو حق، انصاف اور سچ جب کسی کے سامنے آتا ہے تو ظلم بھی جھکتا ہوا نظر چلتا چلا آتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے علاوہ جنت میں سب سے پہلے کون جا سکتا ہے؟ ارے میں ہی تو ہوں جو تمام نبیوں کا سردار ہوں، میں ہی تو ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو بیٹی پوچھتی ہے کہ اے ابو جان یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو ابو کی طرف سے جواب آتا، تمام نبیوں کا سردار جواب دے رہے کہ اے بیٹی تمہارے ابو جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ جنت میں کون جا سکتا ہے سب سے پہلے؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابو جان میں جانتی ہوں کہ مردوں میں آپ جائیں گے، مگر میرا منشا اور ہے، میرے سوال کا انداز کچھ اور ہے، میں کچھ اور آپ سے نکلوانا چاہتی ہوں، میں کچھ اور آپ سے کہلوانا چاہتی ہوں، مردوں میں تو آپ جائیں گے، یہ بتائیے سب سے پہلے عورتوں میں کون جنت میں جائے گا؟ مردوں میں تو آپ جائیں گے، عورتوں میں سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ تو نبی نے فرمایا اے بیٹی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم ہے نا، سب سے پہلے جنت میں وہ جائیں گے۔ اب حضرت فاطمہ کا چہرہ کھلا ہوا تھا کہ شاید نبی میرا نام لے لیں، جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گی، مگر نبی نے تو حضرت مریم کا نام لیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، جن کے نام پر اللہ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں پوری سورہ مریم نازل فرمائی ہے، اتنی بڑی ان کی شان ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی مردوں میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور عورتوں میں سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امی جناب مریم جائیں گی۔ بیٹی کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا، بیٹی کا کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا۔ نبی نے پوچھا کہ اے بیٹی یہ کھلا ہوا چہرہ اچانک سے مرجھا کیوں گیا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا اے میرے ابو جان میری خواہش یہ تھی، مجھے تو لگا کہ شاید آپ مردوں میں اپنا نام لیے تو عورتوں میں میرا نام لے لیں گے، مگر معاملہ تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت مریم کا نام لیا، یعنی مریم، حضرت مریم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی غم نہ کرو، بات وہی بالکل صحیح ہوگی کہ سب سے پہلے مردوں میں تو میں جنت کے اندر داخل ہوں گا، مگر عورتوں میں سب سے پہلے مریم جنت میں جائے گی، اور جانے کا انداز یہ ہوگا جس سواری پر تو سوار ہوگی اس کی نکیل پکڑ کر کے مریم جنت میں جائے گی، پھر تو جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اے بیٹی سنو، فرق بس اتنا ہوگا کہ مریم خادمہ بن کے جائے گی، تو مخدومہ بن کر کے جائے گی۔ مریم کی آقا بن کر کے جاؤ گی۔ تو یہ جناب اس انداز میں داخل ہوں گے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے بھی پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، پھر میرے بعد تم داخل ہوگے۔ حضرت علی کو فرمایا کہ پھر اس کے بعد تم داخل ہوگے، پھر فاطمہ داخل ہوگی، پھر امام حسن اور امام حسین داخل ہوں گے، سمجھ گئے؟ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ اے محمد رسول اللہ، اے میرے سسر جان یہ تو بتائیے کہ آپ نے ہمارا فیصلہ کر دیا کہ سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے، پھر فاطمہ ہوں گی، پھر میں داخل ہوں گا، پھر فاطمہ ہوں گی، پھر حسن اور حسین داخل ہوں گے۔ یہ تو ارشاد فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، آپ نے ارشاد فرما دیا
پھر حضرت فاطمہ جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، حضرت امام حسن جائیں گے، امام حسین جائیں گے، مگر وہ لوگ جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، جب سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، اس کے بعد تم جاؤ گے، پھر فاطمہ جائے گی، پھر حسن و حسین جائیں گے، اس کے ساتھ جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی ہمارے پیچھے جنت کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اہل بیت سے محبت کرنے کا صلہ ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا صلہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبی کم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، حب اہل بیتکم، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ اسی کو بولتے ہیں پنج تن۔ پنج مانے 5، تن مانے بدن، جسم۔ پنج تن میں کون ہے؟ پنج تن، 5 تن، کون کون؟ حضرت محمد رسول اللہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ 5 منٹ بعد حضرت یہ لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے محبت کرنے والے بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ آج 15 اگست اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج سے 79 ایئرس ایگو اس ہندوستان کی سرزمین کو انگریزوں کے ناپاک قدم سے آزادی عطا فرمائی تھی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ یاد رکھیے، غلامی کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ کوئی انسان اگر قیدی بن کر کی زندگی گزارے تو وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی ہے آزادی کی زندگی، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو آزادی عطا فرمائی۔ ہمیں یا آپ کو نہیں بلکہ اس پورے ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے، ان میں جب آزاد ہندوستان ہوا تو سب کا رول رہا، سب کا کردار رہا۔ ہمارے بڑے بڑے عالم دین نے جنہوں نے انگریزوں کے خلافت میں جہاد دیا، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی، علامہ سید ہدایت رسول، اور بہت سے علماء کرام نے اپنے جانوں کی قربانی دے کر کے ہندوستان کی سرزمین کو آزاد فرمایا۔ لہٰذا ہمیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان لوگوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ مگر یاد رکھیے، اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی شہادت دی ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو انڈیا گیٹ پر جو آج بینر لگا ہے، وہاں پر اس بات کی تعداد بالکل وہاں پر درج کی گئی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا رول رہا وہ مسلمانوں کا رہا، جس میں سے 60,000 پلس مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے ہندوستان کی سرزمین کو آزاد فرمایا۔ لہذا سب کی قدر کی جائے۔ جن جن لوگوں نے قدر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمان اس ہندوستان کی آزادی میں شہید ہوئے، اللہ سب کی شہادت کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے، سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو سجایا، اللہ ان کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے، ان کے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں، عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر جو لوگ حاضر ہوئے سب کی حاضری کو تو قبول فرمائے، اور سب کو نیک راہ صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بولنے میں، پڑھنے میں، کچھ کہنے میں غلطی ہو اللہ کریم معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔